الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریفیں کبریائی و بڑائی صلی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرما کر یوں ہی لاچار بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کو آیا تو سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی عظیم الآثاری کتاب کو نازل فرمایا کہ اگر بندہ اس کتاب واحد پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو جائے، اس کتاب واحد کو اپنی زندگی بنا لے، تو اس شخص کو جنت الفردوس میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. بعد درود السلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی پوری نبوی زندگی اپنی امت کی خیر و بھلائی کے لیے، اپنی امت کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں وقف کر دی، جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اور ہمارے اعمال نامے سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کہ دنیا میں آنے والے کسی کی بقا نہیں ہے. دنیا میں جو شخص آیا ہے وہ ضرور بضرور جائے گا، وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہ باقی رہا ہے نہ باقی رہے گا. بڑے سے بڑے سلطان اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی سلطنت کو دنیا میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے تنہا چلے گئے. بڑے سے بڑے تکبر اور
کبر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون، شداد اور قارون، جن کو اپنی کبریائی پر، اپنی خدائی پر بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا، لیکن ان کی اس جھوٹی خدائی نے نہیں بچایا. وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے. اس دنیا سے ایسی عبرتناک اللہ رب العالمین نے انہیں موت دی کہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. تو بہرحال اس آیت کریمہ کی اس نقطے سے ہمیں پتا چلا کہ دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا نہیں ہے. دنیا کے اندر آنے والا ہر شخص جانے والا ہے. اور کہاں جانے والا ہے؟ کہاں جانے والا ہے؟ آخرت کی زندگی میں جانے والا ہے. ہم سب کے لیے یہاں پر یہ ابدی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جسے دارالامتحان کہا جاتا ہے. یہ دنیا جسے آخرت کی کھیتی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہ دنیا ہمیشگی والی دنیا نہیں ہے. یہاں پر جو چھوٹا بچہ تھا، وقت گزرتے گزرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے گزر جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ ابھی جوانی کو پہنچتا نہیں ہے، اسے اللہ رب العالمین اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے. کبھی جوان شادی تک نہیں پہنچتا ہے، اسے اس دنیا سے چلے جانا پڑتا ہے. الغرض ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہماری امت کے اوپر اور بنی نوع انسان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے موت کی خبر وقت سے پہلے نہیں دی. ہمیں ہماری موت کا وقت بتایا نہیں. یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. ورنہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ 30 سال کی عمر کے اندر اس دنیا سے فنا ہونے والے ہو، تو 30 سال کی عمر سے پہلے آپ 60 سال کے ہو جاؤ. آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو وقت سے پہلے ان کے بال کیا ہوتے ہیں؟ سفید ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بڑھاپا طاری ہونے لگتا ہے. تو اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں آج صبح کے وقت میں اس دنیا سے ختم ہونے والا ہوں، میری موت ہو جانے والی ہے. بہت سارے ڈاکٹر کینسر پیشنٹ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ کے پاس اب 1 مہینہ بچا ہے. اس 1 مہینے میں اس شخص کی حالت اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ 1 مہینہ تو درکنار 15 دن کے اندر اس دنیا سے گزر جاتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ اب 1 مہینے کے بعد مجھے اس دنیا سے جانا ہے. تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کو بتایا نہیں کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے، لیکن متنبع ضرور کیا، بتایا ضرور کہ اس 24 گھنٹے کے اندر آپ کی موت آپ کو کبھی بھی آ سکتی ہے. یعنی موت کے لیے ایک عمر متعین نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ آپ 60-65 سال کی عمر کو پہنچو گے تو آپ کی وفات ہوگی. ایسا نہیں ہے. موت اس 24 گھنٹے کے اندر کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں متنبع رہنا ہے. کیوں متنبع رہنا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. امتحان کا جو مرحلہ چلتا ہے اور اس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں. جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے اور انسان جب پرچہ لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیدھا جزا. اب بدلہ ملے گا کہ آپ نے کامیاب ہوئے یا فیل ہوئے. تو یہ دارالامتحان ہے. ہمیں یہاں تیاری کرنا ہے. کیا پتا کون سے وقت ہمیں جزا کے لیے بلا لیا جائے. دنیا کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں. ہر گھر کے اندر بچہ پریشان ہے کہ میں کیسے جو ہے کھیلوں، کس طریقے سے مجھے کھلونے ملے. جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت کس طریقے سے گزاروں، یہ کس طریقے سے کھیلوں، مجھے یہ چیزیں کس طریقے سے حاصل ہوں، دنیاوی فواحشات والی چیزیں وہ کس طریقے سے مہیا کرے. اور جیسے جیسے وہ جوانی کو پہنچتا ہے اور جوانی کو پہنچنے کے بعد جب اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو کس طریقے سے کما کے کھلاؤں. الغرض دنیا کی پریشانی کے اندر ہر شخص ڈوبا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی آخری حد جو ہے اس دنیا کو رکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارا آخری حد دنیا نہیں، آخرت ہونی چاہیے. انسان اگر اپنی کامیابی کو یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جانا ہی کامیابی ہے تو یاد رکھے یہ اس کی ناسمجھی اور بے وقوفی ہے.
نا سمجھی اور بے وقوفی ہے، اس لیے کہ دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے ایسے والدین ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھے سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی، ڈاکٹر اور انجینئر بنایا، اس کے بعد بھی ان کے دلوں کے اندر غم ہوگا، وہ والدین کی عزت نہیں کرتا ہوگا، اتنا تعلیم یافتہ بنانے کے بعد بھی انہوں نے ان کے والد کو گھر سے نکال دیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے واقعات بھرے پڑے دیکھا جائے تو، لیکن اعلیٰ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ اس لیے حقیقی کامیابی کی طرف ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی آنے والی حقیقی کامیابی جو ہے، اس کامیابی کی طرف لوگوں کو متنبع کرو، اس کامیابی کی طرف لے کر کے جاؤ۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اب یہاں پر بتایا کہ ہر شخص کو اپنے اپنے اجر کا برابر بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، اسے اٹھا کر کے جیل کی طرف لے کر کے جایا جاتا ہے، دنیاوی قانون کو کچھ پیسوں سے خرید کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو گنہگار ہونے کے باوجود بھی بری الذمہ شمار کر دیا جاتا ہے کہ میں بری ہو گیا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ بری نہیں ہوا، حقیقی معنوں میں وہ بری نہیں ہوا، اسے دو طرح کی سزا ملے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے مخالف کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ظلم کی سزا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظلم کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے بھی اسے ملے گی، اور کل قیامت کے دن تو اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جو پورا کا پورا بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین آپ کو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے جو اچھے اعمال کیے ہوں گے، آپ نے جو بھی بویا ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب کامیابی کی بات آتی ہے، اب انسان کو کامیاب بننا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے بچوں کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے تو سنیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم میں ڈالے جانے سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ یعنی جسے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان ان دونوں مخلوق کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ کچھ کہنے والے نابلد ایسے بھی ہوتے جو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہے تو گھر کون چلائے؟ اللہ رب العالمین نے عبادت کا یہ مفہوم نہیں لیا۔ آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک اپنے گھر والوں کے لیے رزق تلاش کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ حلال چیز کما کر کے حرام سے بچتے رہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا کر کے دوسروں کو آرام پہنچا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ الغرض، دنیا کو صحیح طریقے سے صحیح نقش قدم پر لے کر چلنا، یہ ایک عبادت کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ کو 24 گھنٹہ مسجد میں کسی نے قید نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب اللہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، وقت نہیں ہے حضرت عائشہ کا واقعہ سنانے کے لیے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے رہبانیت اختیار کرنے کا اظہار کیا کہ میں اونچے پہاڑ پر جا کر کے اللہ کی صرف عبادت کروں گا، نہ شادی کروں گا۔ کسی نے کہا میں صرف روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، اور میں دیگر معاملات بھی جو ہے انجام دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی
کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دنیاوی معاملات اپنی جگہ پر ضرور رکھنا ہے لیکن فرائض کی پابندی ضروری ہے. آج ہم سب کی زبانی، اکثر مسلمانوں کے زبانی یہ چیز سننے کو اتنی بری لگتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جب پوچھا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وقت ملنے پر نماز پڑھ لیتے. ہاں جتنے وقت کی نماز ٹائم پر ملتی ہے اتنی پڑھ لیتے. کھانا کبھی ملنے پر نہیں کھاتے، بھوک لگتی ہے فوری طور پر دوڑ جاتے کھانے کی. شادی اور دعوت کا نام لیا تو پہلے سے ہی بھوکے ہو گئے کہ اب جا کر کے اچھے سے توڑ کر کے کھانا ہے. لیکن نماز کے لیے ایسی عبادتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں مقرب بننے کے لیے ہم ایسی تیاری نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ہم سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین ہم سے کچھ نہیں چاہتا. دنیا کے اندر آپ کی عبادتیں آپ کی آخرت کو بنانے والی. کہ 5 وقت آپ نماز کے لیے آ کر کے یا 5 وقت نہ آ کر کے صرف جمعہ میں مسجد میں بھر کے آپ اللہ پر احسان کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ پوری کائنات مل کر کے اگر اللہ رب العالمین کی مخالفت پر ٹل جائے تو بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے والا. اور پوری کی پوری کائنات مل کر کے اللہ کی عبادت لگ جائے تب بھی اس کی ملکیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا. یہ آپ کی عبادتیں آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. آپ کے درجات بلند ہوں گے. آپ کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کامیاب کرے گا. اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کریں گے، عبادت سے روگردانی کریں گے، شریعت مطہرہ کی طریقوں پر عمل کرنے کے بجائے دنیاوی ایکٹر اور دنیا کے لوگوں کو جو ہے فالو کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے سخت وعید فرمائی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا. اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد بھی مسجد میں نہ آنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے روگردانی کرنا ہے. من اعرض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا. ارے ہٹو، چھوڑو، ہمارے کسی کام کی چیز نہیں. اللہ من اعرض عن ذکری، کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اسے پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دوں گا. ہزاروں بیماریاں جسم کے اندر داخل ہیں، ہزاروں علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلے جاتے ہیں، جگہ جگہ پر جا کر کے اپنا معالج کے لیے چیک اپ کرایا جاتا ہے، کوئی بیماری واضح نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. فإن له معیشۃ ضنکا، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے آتے ہیں، انکم آتی ہے، اس کے بعد ساری چلی جاتی ہے. دعا کرانے سے کچھ نہیں ہوگا. عبادت میں آگے آئیے، عبادت کے میدان میں آگے آئیے، علماء سے جڑیے، ائمہ سے پوچھئے کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، وہ بتائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھو. بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں رقیہ کے لیے کہ ارے میرے گھر میں یہ ہو گیا، مجھے گھر میں یہ ہو گیا، یہ کرو، کیا کرو. 5 وقت کی نماز یہ آپ کا علاج ہے، تسلی بخش علاج ہے. 5 وقت کی نماز آپ نے وقت پر پڑھ لی، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی. وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بتاؤں گا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس دنیا کے لیے ہم بھاگتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف دھوکے کا سامان ہے. آپ دنیا کے اندر ایک گھر بنانے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں. جوانی میں آپ آتے ہیں، آنے کے بعد محنت کرتے ہیں، 60 سال کی عمر میں آپ کو ایک گھر مہیا ہوتا ہے، 50 سال کی عمر میں آپ کو ایک گھر مہیا ہوتا ہے. اب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کو اس گھر کے اندر رکھا نہیں جاتا. لیکن آئیے خوشخبری سناتے ہوئے ایک چیز بتاؤ کہ اگر آپ سنت موقدہ، فرائض نماز کے ساتھ جو سنت موقدہ ہوتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت سنت موقدہ اگر ہم ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. اللہ 40 سال کی محنت کے بعد ایک گھر جس میں ہم رہ نہیں سکتے، اور ایک دن کے اندر ایک گھر. فائدہ کس میں ہے؟ کس میں فائدہ ہے؟ اور کون سی جنت؟ جب آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے. لیکن جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین سب سے آخری جنتی کو جو
جنت عطا فرمائے گا. اسے کہیں گے کہ تو تا حد نگاہ جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے وہاں تک کی جنت تمہاری. اللہ، کیا خواہش نہیں ہے ہمارے اندر؟ دنیا کے پیسوں کے پیچھے تو ہم آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین 12 رکعت سنت مؤکدہ سے ہمیں جنت میں ایک گھر بنا کے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینے سے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بناتا ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں. یہاں پر موبائل کے تعلق سے، انٹرنیٹ کے تعلق سے اگر کوئی آفر آ جائے فوراً اپنے جیب نکال کر کے پیسہ نکالتے ہیں. پیسے سے یاد آئی کہ تعاون کے سلسلے میں لوگ بہت چوری کرتے ہیں. جب تعاون کی بات آتی ہے، مسجد میں پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو جیب کے اندر سے چلر نکال کر کے ڈھونڈتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب یہاں پر پوری مسجد بنانا، پوری مسجد کی تعمیر، تو انسان سوچے گا کہ میں اپنے لیے پہلے گھر کیوں نہ بنا لوں، اپنے لیے پہلے گھر کیوں نہ بنا لوں. اور اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مہیا ہے تو آپ اپنے لیے پہلے تیار کیجیے. لیکن یہاں پر آپ سے پوری مسجد کو بنانے کا خرچہ نہیں مانگا جاتا، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کمفحص قطعۃ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی پرندے کے گھونسلے کے برابر اگر جس نے مسجد کی تعمیر کروائی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر گھر تعمیر کرے گا. تو کمفحص قطعۃ کا مطلب 10 اور 5 روپیہ نہیں ہوتا ہے. تھیٹر میں تو بہت سارے لوگ جاتے ہوں گے، ماشاءاللہ مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہوئے کئی نوجوان ہوں گے جنہوں نے آنے والی موویوں کے بارے میں، پکچروں کے بارے میں پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے کہ یہ فلاں دوستوں کے ساتھ مجھے یہ مووی دیکھنے کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر. جہاں پر اللہ رب العالمین کی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے وہاں کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. فضول خرچی، ہوٹلوں میں جا کر کے ہزاروں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. جہاں مسجد کے لیے ایک امام اعلان کرتا ہے کہ تعاون کیجئے تو ہم 50 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ دے کر کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. کمفحص قطعۃ کو اگر ہم ایک اسکوائر فٹ کے اندر اگر مانا جائے تو آج کے زمانے میں ایک اسکوائر فٹ کی قیمت جو ہے 1200 اور 1500 روپیہ چلتی ہے. 1200 اور 1500 روپے کا آج ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. ایک بچہ جب مووی دیکھنے کے لیے تھیٹر میں 200، 300 اور 500 روپیہ دے سکتا ہے تو مسجد کے اندر وہ بچہ 100 روپیہ نہیں دے سکتا. جب ایک بچہ 100 روپیہ دے سکتا ہے تو ایک بڑا شخص 500 روپیہ نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے. یہ آپ کے لیے اعمال جاریہ ہے. آپ مر جائیں گے، آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے، آپ کے گھر میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ نے مسجد کی تعمیر کروا کر گئے، مسجد کی تعمیر کے اندر یا انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آپ نے حصہ لیا تو یاد رکھیں آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا اعمال نامہ بند کر دیا جائے گا. لیکن مسجد میں جب تک مسجد آباد رہے گی، لوگ نماز پڑھیں گے، ان سب کی نمازوں کا ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. اللہ، کتنا بڑا کام. اور اتنے بڑے کام کے لیے ہم چھوٹی سی رقم دے کے چلے جاتے ہیں، مطلب سستے میں نپٹا دیتے. جہاں پر کام بننا ہوتا ہے وہاں سستے میں نپٹا دیتے، اور جہاں شیطان جو ہے لینے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر 200 کروڑ 400 کروڑ نیوز میں آتا ہے سامنے کہ اس فلم نے جو ہے 500 کروڑ وہ کر لیے اور 200 کروڑ کر دیے. اور یہاں پر ہم مسلمانوں کی مسجدیں 5-5 سال 10-10 سال گزر جاتے ہیں ویسی کی ویسی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے دین کی کاموں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کرے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال کو جاری رکھنے والے ہیں، بلکہ آپ کے قبیح اعمال، جس طریقے سے یہاں پر آپ پیسہ دینے سے آپ کے اعمال جاری رہیں گے، ویسے ہی اگر آپ نے ان لوگوں کا تعاون کیا، ان خبیثوں اور مکاروں کا تعاون کیا، تو جب تک ان کا کام چلتے رہے گا آپ کے اعمال نامے میں گناہ لکھے جائیں گے. ان کے تھیٹر جب تک چلتے رہیں گے تب تک آپ کے اعمال نامے میں گناہ لکھے جائیں گے. اس لیے کہ جس طریقے سے نیکی کا بدلہ نیکی ہے اسی طریقے سے برائی کا بدلہ برائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں الہ العالمین ان کو ان کی مغفرت فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو استقامت پر قائم رکھے، نماز کا پابند بنائے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة